السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدیل احمد اور اس وقت میں موجود ہوں پنجاب یونیورسٹی کے گجرات کیمپس میں، اور ہمارے ساتھ سینئر پروفیسر سر حمزہ موجود ہیں، اور آج ہم ان کے ساتھ سوسائٹی کے مختلف پہلو پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ میرا اس سوسائٹی کے بارے میں پہلا کوشچن ہے آپ سے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جو کہ میری فیلڈ کے ریلیونٹ ہیں۔ انشاءاللہ بیسٹ پاسبل وے میں کوشش کریں گے ان چیزوں کو الیبوریٹ کرنے کے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ جو دنیا کا خطہ ہے، تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو بڑی انریچ ہسٹری اس کی، اور ڈفرینٹ سویلائزیشن ہیں جو ورلڈ ویل ناؤن سویلائزیشن ہے جو ہمارے اسی پارٹ آف ورلڈ کا حصہ رہ چکی ہیں۔ مختلف لوگوں کا پھر یہاں پر آنا، مختلف ادوار میں مختلف رولرز ہیں جو ڈفرینٹ ایمپررز کا یہاں پر رہنا، تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم سم اپ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے ڈائیورسیفائی کلچرز ہیں جو، کیونکہ مختلف چیزوں کا امتزاج ہے جو ہمیں اپنی مختلف معاشرتوں کا امتزاج ہمارے اس معاشرے میں نظر آتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہم جس لینگویج میں اپنا انٹرویو کر رہے ہیں، جس زبان کو بولتے ہوئے، وہ ہے کہ اردو زبان جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو ہم لشکری زبان کہتے ہیں، جس میں کس طرح مکسچر ہے ہمارا، مختلف کمبینیشن ہے ڈفرینٹ زبانوں کا، تو ان تمام پریکٹسز کا، ان تمام امتزاجات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑے اچھے معاشرے اور بڑے اچھے خطے کا، جو کہ موسمی اثرات میں بھی اور لیونگ پیٹرنز کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بڑا اچھا، لہٰذا ہم کسی بھی طرح سے خطے کو یا انوائرمنٹ کو یا ان چیزوں کو تو قصوروار قرار نہیں دے سکتے۔ بہت زیادہ خوبصورتیاں بھی ہمارے کلچر میں موجود ہیں، جیسے ہم اگر مختلف بہبود کے کاموں کی یا ہم مدد امداد کی یا غرباء کے لیے مختلف تنظیموں کی بات کریں، تو اس خطے کی، اس ملک کی، اس معاشرے کی خوبصورتیوں میں عبدالستار ریدی جیسے بھی لوگ موجود ہیں جن کا کام خیر سے بھرا ہوا اور جو ہمارے معاشرے کا ایک خوبصورت ترین چہرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کاؤنٹ لیس مثالیں ایسی دے سکتے ہیں کہ جو کہ معاشرتی طور پر ہمارے معاشرے کو مزید مضبوط کرنے میں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ رول ماڈلز ہمارے پاس ہے۔ وہ فنون لطیفہ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں یا ہم اپنے اکیڈیمک ورلڈ میں دیکھیں تو وہ کسی بھی طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ انفرٹیلیٹی کا ہمیں سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ زرخیزی ہے جو اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں نوازی گئی ہے۔ باقی معاشرے میں ہم اگر مزید اس اپنی بحث کو بڑھاتے چلیں تو وہ ایک مختلف چیزوں کے کمبینیشن ہوتے ہیں جو کہ انیویٹیبل ناگزیر ہیں، جو برائیاں یا معاشرتی مسائل ہیں، جو ڈفرینٹ قسم کی ایسی چیزیں ہیں نا، تو جہاں باغ ہیں وہاں ظاہر ہے کانٹے بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ہم میڈیا سے منسلک لوگ ہیں، وہ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، جو بھی ہمارے ڈفرینٹ اسٹیٹسز کے انڈر ہمارے رولز ہیں، تو ہمیں وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ پازیٹیو اسپیکٹس آف جو سوسائٹی ہے نا اس کو بھی دکھائیں۔ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کا اگر پرچار ہوتا جائے گا تو جو عام لوگ، عام عوام دیکھتی ہے، جن کے لیے ذرائع صرف اور صرف ہماری یہ رپورٹنگ ہی، ہمارا میڈیا ہی ہے، تو وہ لوگ بیچارے زیادہ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسے اکنامیکلی تو وہ مختلف کرائسس کو سہ ہی پا رہے ہیں، اگر انہیں ہم کو روشنی کی امید یا کوئی بہتر اسپیکٹس ہے وہ نہیں دکھائیں گے، یا اپنے معاشرے کے کوئی پازیٹیو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ مارکس ہیں ان کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں کروائیں گے، اور بے شک بعض دفعہ ہم جانتے ہوئے بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی جلدی نہیں پلٹنے والی یا بہتر ہونے والی، لیکن ایون دین ہم تھوڑا سا بینیفٹ ڈاؤٹ ہے جو وہ دیتے ہوئے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، جسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایسا سچ جو کہ نیگیٹیوٹی یا شر کو پیدا کرتا ہے اس سے مچ بیٹر ہے وہ ایسا جھوٹ جو کہ مختلف برائیوں کو وقتی طور پر روک لیتا ہے۔ یہ کہ کنسسٹنسی کے ساتھ جھوٹ بولنا یا کوئی ایسی یلو جرنلزم کی نہیں میں بات کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اوورآل جو کہ ایک رول ایسا پلے کرنا صرف اپنی خبر بیچنے کے لیے، اپنی ٹی آر پی کے لیے یا اپنی ویوز بڑھانے کے لیے، بعض دفعہ ہم ایسے اسپیکٹس ہیں نا جو
ان کو بار بار ہائی لائٹ کر کے معاشرے کے سامنے لے کر آتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. جہاں پر کچھ مایوسیاں، کچھ ناکامیاں، کچھ مسائل اگر موجود ہیں تو وہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فیاضیاں اور اس کی نوازشات اور اس کے بے شبہ خزانوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں بھی موجود ہیں کہ جن کو ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں مینشن کر کے جتنی شکر گزاری کی طرف اس معاشرے کو لے کر آئیں گے، میرا خیال ہے کہ اتنا ہی ہم اپنے لیے بھی اور ایک ہولسٹک وے میں اس پورے معاشرے کے لیے بھی پازیٹیو کنٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں. سر میرا آپ کے ساتھ دوسرا کویشچن ہے کہ جیسا کہ معاشرتی برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، ہم کیا ان معاشرتی برائیوں کو دیکھ کے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں پر لوگ آباد ہوتے ہیں وہاں پکی بات ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں. تھوڑا سا ہمارا جو معاشرے کو دیکھنے کا ایک پرفیکشنسٹ ویو ہے نا، تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اگر دیکھیں تو وہ ایک غیر مناسب بھی ہے نا. ہمیں اگر حقیقت کی عدسے سے دیکھیں معاشرے کو تو اس لحاظ سے یہ معاشرتی برائیاں دنیا کے تقریباً ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں. ہاں، یہ دیکھنا ضرور ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھتی نہ جائیں یا ان کی جو ایک تناسب ہے وہ اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے، یا ان کی جو سیویرٹی ہے وہ کس طرح کی برائیاں بڑھ رہی ہیں اور وہ کس طرح معاشرے کو ٹیمپر کر رہی ہیں. ان کی روک تھام کے لیے، ان کے سدے باب کے لیے ہمیں ضرور ایفرٹس کرنی چاہیے، لیکن یہ بالکل اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ جہاں پر اتنی مناسب چیزیں اور اتنی مثبت رجحانات موجود ہیں وہاں اگر کچھ معاشرتی بیماریاں موجود ہیں یا معاشرتی برائیاں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ جہاں لوگ رہیں گے وہاں گاربیج بھی ہوگا، وہاں میس بھی کریٹ ہوتا ہے، مسائل بھی آتے ہیں اس کو. لیکن یہ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل سائیکل ہے کہ خود بخود جیسے ہمارے جسم میں قوت مدافعت والا سلسلہ ایک موجود ہے اور ہمارا ایک کیور کرنے والا ایک نیچرل اسپیکٹ الحمدللہ ہم جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے نظام کی طرف سے کیری کرتے ہیں. اسی طرح معاشرہ بھی اس چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ اپس اینڈ ڈاؤن میں چیزیں چلتی ہیں تو ان برائیوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ اچھائیاں ہیں وہ بھی اس کو آ کر اوور کم کر لیتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. لیکن اس میں جو پرائم ذمہ داری ہے وہ بینگ ہیومنز، بینگ انہیبیٹنٹ آف اینی پرٹیکولر سوسائٹی نا، وہ ہماری خود ہے کہ ہم اپنے طور پہ انڈیویجول لیول پہ بھی اور پبلک لیول پہ بھی اپنا کنٹریبیوشن ہے جو دے رہے ہوں. اور اگر کچھ چیزیں ہماری طرف سے غلط یا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے وہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ وہ اخلاقی پستی کی طرف جا رہی ہیں تو ان چیزوں کو ریگریٹس بنایا جائے. وہ ریگریٹس یا پچھتاوے اگر بنیں گے اور اس پہ امبیرسمنٹ ہوگی نا تو وہ کوائٹ نیچرل ایک پروسیس ہوگا کہ جس میں ہم اس کو رپیٹ نہیں کریں گے اور ہم اس شرمندگی کی بنیاد پر نہ کوشش کریں گے. سر میرا آپ کے ساتھ جو تیسرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو آپ مغربی دنیا سے کس طرح الگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مذہب کی معاشرت پہ بہت بڑی چھاپ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر مغربی معاشرے کی بات کریں اس میں تو اکثریت معاشرے ایسے ہیں کہ جو مذہب کو اور معاشرت کو بالکل الگ کر چکے ہیں. یعنی ان کے نزدیک جو پریارٹی ہے ان کی معاشرت پروگریس یہ نہیں ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے اپنی جگہ مورالٹی کا، یا وہ ایک ان کا اپنا الگ سے کہہ سکتے ہیں کہ ویو پوائنٹ ہے. تو ہمارے جو مذہب کی چھاپ ہمارے معاشرے پہ ہے وہ زیادہ گہری ہے اور بہت زیادہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں اس کا ڈیپ امپیکٹ ہے. تو اسی لحاظ سے پھر ہم اپنی معاشرت پر بھی اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ ہم اکثریت اپنی چیزیں جائز ناجائز، پاک پلید، مقدس کا یا وہ سیکرڈ پروفین کی سینس میں وہ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی فرق ہے ہماری اور مغربی معاشرت میں کہ ان کے اکثریت ممالک جس طرح ہم ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یا ریسنٹ پاسٹ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن اس لحاظ سے وہ جیسے پروگریس میں یا دوسری چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے تو اسی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ کافی حد تک فرق آتا جا رہا ہے. باقی جو ڈفرینٹ قسم کے واقعات ہیں مذہبی جنونیت کے یا اس طرح کی چیزوں کے، وہ اگر ہم نیوزی لینڈ والا واقعہ دیکھیں تو وہ اس میں وہ جو اس بندے کی جو وہ تھا ٹارگٹ کلر تو اس کے وہ گن پہ بھی اور اس کے پاس جو ڈفرینٹ دوسری چیزیں تھیں اس پہ بھی وہ کافی حد تک وہ سلیپی جنگوں کا اور وہ
جو ڈفرینٹ قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مار کے ہو چکے ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں وغیرہ کے درمیان میں، تو وہ چیزیں موجود تھیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ایک معاشرہ ایکسٹریمزم سے مکمل پاک ہے اور کوئی خدا نخواستہ صرف ہمارا معاشرہ اس چیز سے ہے. دوسری چیز ہمیں یہ بھی حقیقت ہے جو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جو ایک عمر ہے ہمارے ملک کے پاس، صرف ہم لحاظ سے دیکھیں، ذرا خطے کے لحاظ سے تو بڑا ہمارا انکریج اور ایک بڑی لانگ ہسٹری ہے ہماری اور بڑی ڈیپ ہسٹری ہے. لیکن ہم اپنے ملک کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں بحیثیت قوم بھی، تو وہ میکسیمم 7 سے 8 دہائیوں کا جو ایک معاملہ ہے، تو میچورٹی فار اینی نیشن کے لحاظ سے یہ کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہے. اس کو لیم ایکسکیوز کے طور پہ بھی ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. دنیا کی ایسی اقوام بھی ہیں جنہوں نے ہمارے قریب بھی آزادی حاصل کر کے بڑی چیزوں میں لینڈ مارکس ہیں جو وہ اچیو کیے ہیں، اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں مختلف چیزوں میں. لیکن یہ ہے کہ بہتری کی طرف کوشاں ہونا چاہیے، اور اپنی تنزلی کی وجوہات ہیں جو ان پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور کسی بھی ایک چیز کو، نہ وہ مذہب کو نہ ہی معاشرت کو، ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قصور یا اس کو ہم ریزن قرار نہیں دے سکتے کہ صرف اور صرف یہی پرٹیکولر وجہ ہے یا ایک چیز. کیونکہ یہ اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارا لبرل طبقہ اور جو دینی ہمارا جناب آپ کہہ سکتے ہیں طبقہ ہے نا، ان کے درمیان میں، جیسے یہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی یا مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایجانی کیفیت آ جائے گی اور ایک رائولری کا معاملہ آ جائے گا کہ دونوں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ہے نا جو وہ اجاگر کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گے. ایک سائڈ ہے جو ایکسٹریمسٹ کھلائے گی، دوسری کا جو سائڈ ہے وہ ریبیلیس اور ریبیلین کھلائے گی جناب ان آئیڈیاز کی بنیاد پر نا. تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی اپروچز کا، ایک دوسرے کی آئیڈیالوجیز کا، ایک دوسرے کے مذاہب کا نا احترام کرنا سیکھنا ہے. اور یہ چیزیں ٹالریشن سے ہو سکتی ہے، ایکسیپٹنس ظاہر ہے اس کو نہیں پاسبل اس میں نا. آپ دیکھیں کہ جس انداز سے ہم اپنے مذہب کو قبول کرتے ہیں، ہم اپنی نیشن کے لوگوں کو قبول کرتے ہیں یا اپنے ٹرائب کو، کاسٹ کو جناب ہم ایکسیپٹڈ بائی ہارٹ کرتے ہیں نا، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم دنیا کی کسی دوسری قوم کو، دوسرے مذہب کو کریں. تو پھر وہ چیزیں ٹالریشن سے ہی چلتی ہیں کہ آپ کچھ چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کاسٹ پہ کہ دیکھیں ہماری کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو دوسرا طبقہ بھی تو اس کو جھیل رہا ہے نا. تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے نا جو وہ نکھر کے سامنے آتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے کہ جب مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بھی آپس میں رہ رہے ہوں مل جل کے، اور وہ ایک دوسرے کو نہ صرف جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ رسپیکٹ کرتے ہوں، بلکہ ایک دوسرے کی جو مختلف فرق قسم کی پریکٹسز ہیں نا ان کا بھی احترام کرتے ہوں. بے شک اس کو وہ قبول نہ کریں یا مانے نہ، بے شک دیکھیں نا دنیا میں ایسی اکثریت آئیڈیالوجیز ہیں، ایسی اکثریت چیزیں ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف آئیڈیاز ہیں، یا لوگ ہمارے گرد ایسے ہیں کہ جن کو آپ کمپلیٹلی قبول نہیں کر سکتے. نہ ہماری شخصیت میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم ایک کمپلیٹ ہولسٹک پیکیج ہیں کہ جس میں وہ اگلا بندہ کہے کہ یو آر دا ون جی اونلی نا. تو جب ہماری اپنی ذات ان غلطیوں سے، ان خطاؤں سے، ان مسائل سے بری پڑی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں لازماً دوسرے کو بھی یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ جو پیمانے اپنے لیے لگائے جا رہے ہیں یا اپنے مذہب کے ریلیونٹ لگائے جا رہے ہیں، وہ کوشش ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی تھوڑا سا اس میں وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ غلطی کا چانس یا وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے جو وہ دینا چاہیے. سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت ختم ہو رہی ہے، تو کیا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عدم برداشت تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انہی جو ہمارا پچھلا سوال تھا انہی تضادات کی بنیاد پر ہے جو وہ برداشت کرنے کی تو بالکل حیثیت میں ہے ہی نہیں نا جی. ہمیں یہی چاہیے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے، جو چیز ہمارے طبقے کو یا ہمارے گروپ کو یا ہماری ذات کو تقویت بخشتی ہے نا، بس وہی چیز ہم قبول کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو اس میں ہم ریٹیلیٹ کریں گے نا. اب یہ ایک ایسا معاشرتی پروسیس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نا وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. دوست احباب، فیملی، عزیز و اقارب، جو کمیونٹی، سوسائٹی ہم بڑھاتے جاتے ہیں اس چیز کو. تو اس میں دیکھیں نا کہ وہ جو جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کچھ من اور کچھ منا والا فلسفہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کی چیز مانی جا رہی ہے، بعض دفعہ آپ کی اپروچ ہے جو اس کو اگلا بندہ ہے جو وہ
دل سے قبول کرتے ہوئے یا ذرائع مجبوری یا آپ کو کے لاڈ پیار میں آپ کی محبت شفقت میں اس چیز کو قبول کر رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو عادت نہ بنا لیں, اس چیز کو اس طرح آپ نہ کر لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ شاید ہم دوسرے سے بڑے کوئی اتنے اعلیٰ ہیں یا کوئی اتنے عظیم ہیں تو اس بنیاد پر ہماری یہ پرامیننس ہے, بلکہ ہمیں اگلے کے ظرف کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اگلا بندہ ہمیں رسپیکٹ دے رہا ہے اور اگر ہماری پسند کو اجاگر کر رہا ہے تو یہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے, یہ بھی ایک انسانی جو معاشرے سے ہمارا ایک بھائی بہن یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہم اس سے کیری کرتے ہیں. تو آج یا کسی بھی موقع پر ہم اس کی بات کو مانتے ہوئے اس کے جو مختلف خیالات ہیں یا جو اس کی مختلف کنٹریبیوشنز ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے, وہ ہر دفعہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے کا آپ سے لازماً وہ ہم اس سینس میں اس کو اجاگر کریں گے یا اس میں اس کو اسیس کریں گے کہ اس کا ہم سے بہتر ہے یا وہ کم تر ہے. دیکھیں نا جی, ہر بندے کا آئی کیو لیول, ہر بندے کی پسند ناپسند, ہر بندے کا کیلیبر سیم نہیں ہے. تو اکثریت ہم اپنے پیئرز میں اپنی ٹیمز میں ایسے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جنہوں بیچاروں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم کبھی بھی, جیسے آپ لوگ ڈیفرنٹ دیکھیں پروجیکٹ کرتے ہیں, پریزنٹیشنز کرتے ہیں, گروپ ورک کرتے ہیں, ٹیم ورک کرتے ہیں, میڈیا کے ریلیونٹ آپ کی مختلف ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, تو آپ کبھی بھی اپنے فیلو کو ایک ہی پرٹیکولر سطح پہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ آپ کی اگر اسپیکنگ پاور اچھی ہے یا کچھ بچوں کی جیسے ایڈیٹنگ کی یا ان ٹیکنیکل جناب چیزوں میں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں, تو یہ آپ مل بیٹھ کے آپس میں ٹیم ورک کے طور پہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ لرننگ کی بھی آپ میں ایکسچینج ہوتی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیم ورک آپ کو مختلف چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرنا, برداشت کرنا, چیزوں کو ابزارو کرنا, ساتھ مل کے چلنا, ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مل کر چلنا. میں آپ کو اپنی پروفیشنل لائف کی اگر مثال دوں تو کولیجیل کیپیسٹی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا پاسبلی, دنیا کی شاید ہی کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جس میں سارے کے سارے لوگ ایکسیپٹڈ بائی ایچ ادر ہوں, سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے فیورٹ ہوں, ان میں کوئی مسائل نہ ہوں. لیکن ان مسائل کو آپ میچورٹی کے ساتھ, آپ کھلے دل کے ساتھ, آپ ایک مناسب اپروچ کے ساتھ ڈیل کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں, اور اسی بنیاد پر آرگنائزیشنز ہیں جو وہ چل سکتی ہیں اور اپنی بھی آپ کی انپٹ ہے جو وہ بڑھ سکتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ بار بار ٹکراؤ کی پالیسی آئے گی تو اس میں مسائل بڑھتے جائیں گے, ایفیشنسی کم ہوتی جائے گی, اور آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی, اور آپ جس ادارے سے منسلک ہیں, آپ جس ٹیم سے منسلک ہیں, ایز اے ہول بھی آپ کے لیے پرابلم آئے گا. سر میرا آپ سے اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ بطور سوشل سائنس کے ٹیچر ہیں آپ کو ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, مسائل کی جو حل ہے, سب سے پہلے تو اس میں بات ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کس نوعیت کا مسئلہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر اس میں کون کون سے ہیں, وہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں, تمام کی سطح پہ ایک جو اویئرنیس انہینسنگ ہے کہ کم از کم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف مسائل جو رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ریلیونٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, وہ پوری طرح آشنا ہی اس کی باریکی سے, اس کی پیچیدگی سے نہیں ہوتے نا, تو وہ ان کو سمجھانا, پلس یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنی سطح پہ ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کرنا کہ اس سے ان کی اپنی ذات کو, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا اپنے ذاتی چھوٹے سے فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان اوورآل پبلک ڈومین میں کر دیتے ہیں, ان چیزوں کے ساتھ لے کر چلنا. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ایک گھر کے اندر جن گھروں میں 2 3 4 5 یا اس سے زیادہ یا کم جناب بہن بھائی موجود ہیں, تو وہ شیئرنگ سیکھتے ہیں نا, تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارا دن میری مرضی, میری پسند کے کھانا, میری پسند کی ڈریس, میری پسند کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی, یہ میرا بھائی بہن یا ان تمام کی بھی کنٹریبیوشن ہے. اور ماں باپ باقاعدہ طور پر سکھاتے ہیں کہ والد صاحب والدہ کو چیز لے کر آتی ہیں تو ان کے وہ شیئرز کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ شیئر کے لحاظ سے آپ کا حصہ ہے اور یہ آپ کے بہن یا بھائی کا ہے, اور آپ اس کو آپس میں بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا ڈیویٹ نہیں کریں گے. تو ان بچوں میں یہ ہوتی ہے کہ اپنا حصہ دینے کے بعد بھی یہ ہے کہ دوسرے کی طرف جو راغب ہونا یا دوسرے کی, تو وہ اسی طرح معاشرے میں بھی یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام جو لوگ ہیں اپنی غلطیاں, اپنے مسائل, اپنے معاملات ہیں جو ان کو مد نظر رکھیں اور ان کو ایک معاشرے کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا اسٹیک ہولڈر, یا انہیں پتہ ہو کہ ہم کنٹریبیوٹر ہیں, ہم صرف کوئی اکیلی ذات نہیں اس دنیا میں پیدا ہو گئے, ہم سے منسلک ہماری فیملی, ہمارا معاشرہ, سوسائٹی,
یہ جو سارے لوگ بندھے ہوئے ہیں ہماری کوئی مختلف طرح کی جو منفیت ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ٹھاک نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے معزز مہمان سے گفتگو سنی اور سوسائٹی کے مختلف پہلوؤں کو جانا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تہہ دل سے سر کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے قیمتی وقت سے اپنا ہمیں وقت دیا۔ تو یہی آج کا میرا انٹرویو تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انٹرویو میں سوسائٹی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سیکھنے کو کچھ ملے گا۔ یہاں تک کہ عدیل احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔